بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلے دنوں مجھے ایک ڈاکٹرز کی ٹریننگ کروانی تھی، ورک شاپ تھی کمیونیکیشن سکلز فار ڈاکٹرز. میں خیر اس کی تیاری وغیرہ میں مصروف تھا، تو اس تیاری میں مصروف تھا تو مجھے وہ پروین شاکر کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے وہ میرے ذہن میں آیا کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اب مسیحا ظاہر ڈاکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ جب بڑے بزرگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے کے دور کے جو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، جب اتنے زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں ہو پاتے تھے، وہ صرف نبض دیکھ لیتے تھے یا کوئی کیفیت پوچھ لیتے تھے کہ بھئی طبیعت کیا ہے، کہاں کہاں کیا کیا مسئلہ یا پین فیل کر رہے ہو. تو اس کے بعد جب وہ دوائی دیتے تھے تو دوائی دینے کے ساتھ ساتھ وہ تسلی بڑی شاندار دیا کرتے تھے، اور اس تسلی میں ایک بات کا خاص طور پر وہ خیال رکھتے تھے کہ اتنا زیادہ ایجوکیٹ کرنے کے نام پر اگلے کو وہم میں مبتلا نہیں کرنا. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، دو اور چیزوں کا خوف آپ کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اور کوئی بیماری لگے یا نہ لگے، وہم کی بیماری ضرور لگ جاتی ہے. اور پھر وہ وہم کی بیماری اور زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، اور وہ بڑھتی کہاں پر ہے؟ جب آپ اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ جا کر اسے ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہر شخص اپنے حصے کی کہانی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور پھر ایکسٹریم لیول کی باتیں جا کر آپ کے ساتھ کرتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ آپ خوف کے مارے ہوئے، صاحب یہ جو زرد چہرہ ہوتا ہے یہ صرف بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ خوف کے مارے بھی ہو جاتا ہے. اور جب آپ وہ چہرہ لے کر وہاں پر جاتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ یہ تو نہیں ہو رہا، اور مجھے شک ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا. اس کی بنیاد پھر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اور جب ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو پھر اس میں کہا جاتا ہے ویسے تو یہ سب ٹھیک ہے، رپورٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس معاملے میں ذرا احتیاط کر لیں، اور اس کے نتائج کچھ اور سے اور نکل آتے ہیں. اس ساری گفتگو کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کرانے چاہیے یا ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے، لیکن ڈاکٹر کا جو کردار ہے وہ تسلی دینے والا کردار ہے، وہ خوفزدہ کرنے والا کردار نہیں ہے. احتیاط کے نام پر ہمارے احتیاط کے نام پر اتنا خوفزدہ کر دیا جاتا ہے کہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے. میرے پاس بہت سے ایسے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں جو بہت سی چیزوں کو کھانا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کبھی کو 1.5-2 برس پہلے کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے زہر ہے اگر تم نے اس کو کھایا تو، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اس دور کے لیے کہا گیا تھا جس دور میں اس بیماری کا وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے. پہلے ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کی پیٹھ کو سہلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا اللہ شفا دینے والا ہے، بس 2-4 چیزیں ہیں جن کی احتیاط آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کبھی بھی اس کے اثرات میں وہ خوفناک تصویر نہیں کھینچ کے ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، جو کہ آج کے اس دور میں ہمیں کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے دیکھنے کو ملتا ہے. اوپر سے آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب ڈاکٹر کم میسر ہیں. تو جب ہم ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں تو اکثر ڈاکٹر آگے سے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس وقت ہی بہت کم ہوتا ہے ایک مریض کو دیکھنے کا، تو کہاں سے بیٹھ کے ہم اس کو تسلیاں دیں. تو دیکھو صاحب، انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تسلی کی. اور یقین مانیے آدھی سے زیادہ بیماری جب پہلے کے ڈاکٹر ختم کر دیا کرتے تھے، وہ کس بنیاد پر کیا کرتے تھے؟ وہ تسلی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے. وہ وہم بہت کم ڈالا کرتے تھے، وہ خدا کے ساتھ رابطے کے ساتھ بہت زیادہ جڑا کرتے تھے. ہم نے تو بہت سے ایسے ڈاکٹرز دیکھے جو یہ کہتے تھے، پہلے ہی آتے ہی پوچھتے تھے کہ نماز پڑھنا ہے تو، یعنی نماز پڑھتے ہو، یعنی تمہارا رب کے ساتھ تعلق کس حد تک ہے. اور پھر جب کہ رب کے ساتھ اب تعلق میں جاتے تو سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اب زیادہ صاف ستھرا رہنے لگتے ہیں، چونکہ اب وضو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے لیے. تو وہ ڈاکٹرز اس طرف لے کر جاتے تھے. پھر آپ کو بالغذا، یعنی علاج بالغذا کے اوپر وہ زیادہ یقین رکھتے ہوتے تھے. آج بھی پرانے کسی ڈاکٹر کے پاس اب چلے جائیں تو وہ آپ کو غذا کے متعلق زیادہ رہنمائی کرتا نظر آئے گا، اور آج وہ رول ڈائٹیشین استعمال کر رہے ہیں. آپ کسی بھی یہ جو ڈائٹ کے والے ڈاکٹرز نئے میدان میں آئے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، اگین وہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ آپ کو بتاتے کہ یہ والی خوراک اس وقت کھائیں، یہ والی خوراک نہ کھائیں، یہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس کے مطابق. حکماء بھی ماضی میں یہی کیا کرتے تھے. تو میں ڈاکٹر سے، چونکہ میں نے پھر پوری ورک شاپ کو اسی طرح سے بنایا کہ یہ کس طرح سے، چونکہ دیکھیے ایک ڈاکٹر جب کسی کی رپورٹ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات کو بڑے دھیان سے فیملی والے اور وہ مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہلکا سے بھی اگر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تو وہ سمجھتے شاید کوئی پرابلم والی بات ہے. تو آدھے سے زیادہ بیماری اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کو اس طرز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں، ابھی وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے فون آ رہے تھے کہ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، تو وہاں سے جواب آ رہے تھے نہیں اب وہ بہتر فیل کر رہے ہیں. حالانکہ نہ اس نے بھی دوائی لی، نہ بھی وہ ڈائگنوز ہوا، نہ اس کا بھی کوئی حل نکل کر سامنے آیا، نہ اس حل کو اس نے استعمال کیا ہے. تسلی ہوتی ہے. تو یہ جو تعلق ہوتا ہے نا صاحب، اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. اور لفظ ان سے بڑی مرہم کوئی نہیں ہے اگر لہجہ اچھا عطا ہوا ہو. تو میرے تمام تر ڈاکٹر صاحبان سے جن کے اوپر آئی نو بہت زیادہ پریشر ہے
مریضوں کا بہت زیادہ پریشر ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہلکا سا مسکرا کے چہرے کو بہتر سے بہتر رکھ کر تسلی والے لفظوں سے آدھے سے زیادہ بیماری کو درست کرنے کی طاقت آپ لوگ رکھتے ہیں۔ آپ کے 2 لفظ کسی کی زندگی کو زندگی نصیب کر سکتے ہیں، تو ہم آپ سے گزارش کر سکتے ہیں اور گزارش ہی کر رہے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اور وہ جو نرسز ہیں ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ بیمار آدمی جسمانی طور پر جتنا بیمار ہوتا ہے وہ دماغ اور دل کی وجہ سے طرف سے بہت ہرٹ ہوا ہوتا ہے، اس سے تسلی کے 4 بول، تسلی کے 2 حرف بہت کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے، اور خدا سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیں نصیب کرے وہ لفظ، وہ لہجے جس سے ہم لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔